بسم الله الرحمن الرحيم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث كيف رأيتني أنقذتك من الرجل رواه ابو داود. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے سنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرے بلند ہو رہی ہے۔ فلما دخل تناولها ليلطمها، جب سیدنا صدیق اکبر گھر میں داخل ہوئے تو تماچا مارنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، چونکہ سیدہ عائشہ بیٹی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ساتھ کہنے لگے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند ہو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ عائشہ کو کچھ نہ کہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں باہر چلے گئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ مزاح وہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے پڑھی کہ حضور نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، کیسے میں نے تمہیں اس آدمی سے بچایا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے تمہیں تمہارے والد سے بچایا ہے، حضور فرما رہے میں نے تمہیں اس آدمی سے کیسے بچایا ہے۔ یہ مزاح کا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کچھ دن گزرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کا ماحول بالکل بہت اچھا ہے، تو پھر درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما، جیسے تم نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کر لیا تھا، مجھے اپنی صلح میں بھی شریک کر لو۔ کہ اس دن تو کسی بات پہ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، اور آج ماحول گھر کا اچھا ہے، ظاہر ہے شوہر بیوی کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ جیسے اس دن میں تمہاری لڑائی میں شریک ہو گیا تھا، اب صلح میں بھی مجھے شریک کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد فعلنا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ تو دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ بھی بے تکلفی فرماتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کسی بات پر آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کر رہی ہوں گی، تھوڑی باواز بلند بات ہو گئی، تو اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح کا غصہ نہیں فرمایا، بلکہ اس وقت بھی تھوڑا مزاح فرمایا تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسا مزاح کریں جس میں گھر کا ماحول اچھا رہے، ایسا مزاح کریں جس میں لوگوں کو خوشی حاصل ہو۔ ہم اپنے مزاح میں، اپنے مذاق میں لوگوں کی بے عزتی نہ کریں، لوگوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔